زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ آج مال کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں۔ مال کا نفع جانتے ہیں، اعمال کا نفع نہیں۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ زندگی کے بننے کا تعلق مال سے نہیں، اعمال سے ہے۔ صحابہ کا شوق مال کا نہیں تھا، اعمال کا تھا۔ صحابہ کی دوڑ مال کی نہیں تھی، اعمال کی تھی۔ غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک عجیب مقدمہ لے کر آئے۔ کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیسے؟ وہ نماز پڑھیں ہم نماز پڑھیں برابر، وہ روزہ رکھیں ہم روزہ رکھیں برابر، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خرید کے آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم یہ خرچ کرنے والا کام، غلام آزاد کرنے والا کام نہیں کر سکتے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا اتنا اجر اور اتنا ثواب کہ اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ اب غریب صحابہ بڑے خوش ہوئے اور واپس آئے، مسجد میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد بیٹھ گئے اور تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس چیز کا تھا؟ عمل کا۔ انہوں نے پتہ کیا کہ یہ سارے کیوں بیٹھے ہوئے، یہ کیا ہے، انہیں ساری بات کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے، پھر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، حضور یہ مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ اس پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اس سے کیا سمجھ میں آئی بات کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ اعمال کا شوق پیدا ہو۔ اس لیے تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ حالات کے بننے کا تعلق حکومتوں کے بدلنے سے نہیں، حکومتوں کے آنے جانے سے نہیں، حالات بنانے والا اللہ۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اور اللہ بندوں کے اعمال دیکھتے ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات ہوں گے۔ اعمال اچھے تو حالات اچھے، اعمال خراب تو حالات خراب۔ کیکر کے درخت پہ آم نہیں لگتا، کیکر کا درخت لگا کے آم کا انتظار جہالت۔ پانی پہ لکیریں نہیں کھینچا کرتی، کوئی پانی پہ لکیریں کھینچ رہا ہو بے وقوف وقت ضائع کر رہے، پانی پہ لکیریں نہیں کھینچتی۔ کوئی ریت کے اوپر دیوار کھڑی کر رہا ہو، جہالت ہے، ریت پہ دیواریں نہیں کھڑی ہوتی۔ جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات کیا ہوں گے؟ حالات کیا ہوں گے بھائی؟ مال کی کثرت سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، چیزوں کی کثرت سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے اللہ حالات بنائے گا، اور جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات اللہ بگاڑ دے گا۔ اب جن حالات کو اللہ بگاڑ رہا، کون ان حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور جب اللہ حالات ٹھیک کرنے پر آ جائے، کون حالات کو خراب کر سکتا ہے؟ اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے، یقین کو اچھا بنانا ہے۔ اللہ کے نبی قصے سنانے تھوڑا ہے، اللہ کے نبی نے قصہ سنایا تو اس میں پیغام دیا، اس میں سبق دیا ہے۔ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، بادل، ایک آدمی جا رہا ہے، بادل آیا، بادل میں سے آواز آئی، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ کہاں سے آواز آ رہی بھائی؟
بادل اور نام لے کے کہا جا رہا ہے فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. اب پانی برسا, ایک نالے میں چل پڑا, یہ پیچھے پیچھے گیا, دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا. انہوں نے کہا بھی تم کون سا عمل کرتے ہو, تمہارا نام لے کر کہا گیا کہ تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے. اس نے کہا دیکھو اب تو بتانا پڑے گا, تمہیں پتہ لگ گیا ہے میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں, اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ میں اپنی زمین پہ خرچ کرتا ہوں, اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. اس عمل کی برکت ہے کہ بادل مسخر ہو گئے. اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے, جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے. جب اعمال خراب ہوں گے, نیتیں خراب ہوں گی, یقین خراب ہوگا. دیکھو قرآن میں قصہ آتا ہے, سورہ قلم ہے کیا, باغ ہے, پھل ٹوٹتا ہے, خوب غریبوں پہ تقسیم کرتا ہے, ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کر دیتا ہے. باپ فوت ہو گیا, بچوں نے کہا ہمارا باپ بے وقوف تھا. کیا کہتا ہوں, وہ اپنے آپ کو بڑے ذہین سمجھ رہے ہیں کہ اتنا لوگوں پہ خرچ کر دیتا تھا, اگر یہ سارا مال بچا کے رکھتا آج ہم کتنے مالدار ہوتے. ہم نے کسی غریب کو کچھ نہیں دینا, ہم نے سارا مال بچا کے سارا پھل جو ہے جو ٹوٹے گا, ساری کھیتی گھر لے کے جانی ہے. ابھی اس کی نیت کی ہے, اب رات کو جانا ہے پھل توڑنے تاکہ کسی غریب کو پتہ ہی نہ لگے. اب رات کو جا رہے ہیں چپ کے باتیں کرتے کرتے, جب باغ پر پہنچے تو کیا دیکھا, باغ کا تو نام و نشان ہی نہیں. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. وہ بڑے ابھی سو رہے تھے, اللہ کی طرف سے ایک آگ کا عذاب آیا اور سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا اس نے. ارے ہم تو غلط راستے پہ آ گئے, یہ تو ہمارا باغ نہیں. دائیں بائیں گئے تو پتہ لگا کہ نہیں راستہ تو صحیح ہے, یہ تو اللہ کا عذاب آیا. ہاں جب نیتیں خراب ہوں گی, جب اعمال خراب ہوں گے تو پھر حالات ٹھیک. اعمال کا شوق ہو, اعمال سے زندگی بنتی ہے. اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں. نماز ہمارے مسئلوں کا حل ہے, یہ صرف برکت کی چیز نہیں ہے. نماز میں مسئلوں کا حل ہے, نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے. اللہ کا نام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے. اور کم از کم درجے کی بات, جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے گا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد. اب شام تک کے جتنے کام ہیں اللہ ان کاموں میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے, اللہ اس کا ساتھ دیں گے. ہاں اعمال سے زندگی بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے, اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا تو خود ہی کہا حضور میں 1/4 وقت درود شریف کو دے دوں. فرمایا ٹھیک ہے, لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. اچھا حضور میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے, لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے, درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے, لیکن درود شریف زیادہ کرو تو بہتر ہے. عرض کیا اچھا میں سارا وقت درود شریف کو ہی دے دیتا ہوں, میں درود شریف بھی پڑھتا رہوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا.
ہمارے مسئلوں کا حل یہ ہے نماز، ذکر، درود شریف کی کثرت. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، چھوٹا سا درود شریف. اور ایک حدیث میں عجیب بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ درود شریف پڑھے روزانہ، فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو جائے گا. یہ شوق پہ تو آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے. اور اگلی بات کمال کی، آپ نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا نا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے. اب اس کی مرضی ہے کہ درود شریف تھوڑا پڑھے کہ زیادہ پڑھے، اس کی مرضی ہے. زندگیاں آسان ہو جائیں جب اعمال اچھے ہوں، نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھروں سے نحوستیں ختم، گھروں سے پریشانیاں ختم، گھروں سے مصیبتیں ختم، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے. قرآن سے قرآن. ایک آدمی آیا کہنے لگا مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، بڑی پریشانی ہے. کیا بتاؤ؟ کوئی وظیفہ بتاؤ. اس سے کہا بھائی قرآن کی تلاوت کیا کرو. قرآن کی؟ کہتا ہاں قرآن کی تلاوت تو کریں گے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ. کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں قرآن کی تلاوت تو کریں گے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ. بھائی قرآن وظیفہ ہے. قرآن روزانہ 1 سپارہ، مہینے میں قرآن ختم، سال میں 12. چلو آدھا سپارہ 2 مہینے میں ختم، سال میں کتنے؟ 6. چلو پاؤ سپارہ 4 میں ختم، سال میں 3. اب ہم دیکھیں ہمارا قرآن سال میں 12 مرتبہ ختم ہوا، 6 مرتبہ، 3 مرتبہ، کتنا ہم نے قرآن پڑھا؟ گھروں سے نحوستیں ختم. قرآن، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا. رات کو تو گھوڑا بندھا ہوا تھا، بیٹا پاس سو رہا تھا، گھوڑا بدکنے لگا. یہ ڈرے کہ گھوڑے کا پاؤں بچے پر نہ آ جائے. جب قرآن پڑھیں گھوڑا بدکے، جب قرآن پڑھیں گھوڑا. عجیب بات ہے. جب سلام پھیرا دیکھا گھوڑا کیوں بدک رہا ہے تو ایک نور ہی نور ہے سفید بادل کی طرح آسمان پہ، اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. صبح کو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے. قرآن کی تلاوت ہو، یہ جذبہ ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہے. سب کے پاس تسبیح ہو، تسبیح ہو، تسبیح ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے